اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، کس طرح اس کائنات کو شروع کیا۔ اور آج جب ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان قرآنی آیتوں میں وہ ساری جانکاریاں موجود ہے جو سائنٹیفک ڈسکوریز سے ابھی ہمیں کچھ ہی سالوں پہلے اور کچھ ہی ڈیکیڈز پہلے ہمیں پتہ چلی۔ یعنی قرآن کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ذات جو قرآن میں کلام کر رہی ہے وہ ان تمام ڈسکوریز کو جانتی ہو اور اس کائنات کے ہر راز سے واقف ہو، اور قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کر عجیب سا ایمانی وجد اور سرور دل کے اندر محسوس ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثلا سورہ واقعہ کی اس آیت کو دیکھیے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے ستاروں کے مواقع کی، یعنی وہ جگہیں، وہ پوزیشنز جہاں پر ستارے گرتے ہیں۔ اس کی تفصیل ابھی میں آئندہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قسم کو اور مؤکد کرتے ہیں، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور یقیناً اگر تم سمجھ سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ پھر قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن بڑا عزت والا کلام ہے۔ امام ناصر الدین بیضاوی نے اپنی مشہور تفسیر میں مواقع کی تفسیر مساقط اور مجاری سے کی ہے۔ مساقط کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے گرنے کی جگہ۔ اس مساقط کے لفظ کو یاد رکھنا، آگے ویڈیو میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، قرآن کے ان جملوں کی گریوٹی کو اگر آپ سمجھ گئے نا، مزہ آ جائے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ قسم کیا ہوتی ہے۔ انسان کو جب بھی اپنی بات کو مضبوط اور پختہ کرنا ہوتا ہے تو انسان اس بات سے پہلے قسم کھاتا ہے، اور یاد رکھو کہ قسم ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو خود بہت عظیم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ پھٹا ہوا رومال دکھاؤں اور میں آپ سے کہوں کہ اس پھٹے ہوئے رومال کا جو یہ دھاگا ہے، اس دھاگے کی قسم جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ آپ فوراً مجھ سے کہیں گے کہ مفتی صاحب کیا صبح سے آپ کو کوئی ملا نہیں ہے کہ آپ اس پھٹے ہوئے رومال کے دھاگے کی قسم کھا کر آپ مجھے کوئی بات بتا رہے ہیں؟ اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جو بات آگے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قسم میں نے ایسی چیز کی کھائی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاید آپ غلط بیانی کرنے والے ہو، اسی لیے آپ اتنی چھوٹی سی چیز کی قسم کھا رہے ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ قسم ہے اللہ کی عظمت کی تو اب آپ میری بات کو بہت توجہ سے سنیں گے، کیونکہ قسم جس چیز کی کھائی گئی ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اور اب دیکھو اللہ کی عظمت کی قسم کھانے کی وجہ سے بات میں کتنا وزن بڑھ گیا۔ یعنی کیا پتا چلا کہ بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اور اس قسم کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ضروری ہے جو خود بہت ہی عظیم اور ٹریمنڈس ہو۔ تو یہ جو آیت ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ یہ قرآن بڑا ہی عزت والا کلام ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کی قسم کھائی جائے گی وہ بھی بہت اہم اور ٹریمنڈس چیز ہوگی۔